ابھی وہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امریکہ سے آواز آ رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر کچھ منٹ پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ ہم تاریخ کا سب سے سخت ترین معاشی آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام ان کا یہ ہے کہ ہر وہ شے، اینٹیٹی، انڈیویجول، ملک جو کہ کسی بھی طور پہ اس رجیم کو پیسہ دینے میں ملوث ہوگا، اور پیسہ یعنی کہ کاروبار کی صورت میں، نہ کہ کسی اور صورت میں، ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے، وہ چائنا یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایران میں کیا ہے کہ وہ پھر اس کے رد عمل کے طور پہ پھر کیا کرنے کا کہتے ہیں یا کیا ہے؟ میں ایک شعر سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ سب گلی کوچے وہی، لوگ وہی، موڑ وہی، سب وہی قصے ہیں، دہرائی ہوئی باتیں۔ اچھا، تو یہ تو وہی دہرائی ہوئی ساری باتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 3 دفعہ جو ہے امریکہ کی طرف سے ایران اقتصادی پابندیوں، ایک دفعہ تو گزشتہ جو صدر ٹرمپ کا ٹینیور تھا اس میں اس نے کہا کہ میں کمر توڑ پابندیاں جو ہے وہ ایران کے اوپر لگاؤں گا، اور ایران نے اس کا بھی سامنا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو آج کی 5 ملاقاتیں جو فیلڈ مارشل صاحب کی ہوئی ہیں، جس میں وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات غالباف صاحب اور محسن رضائی اور ایرانی پریزیڈنٹ صدر پزشکیان، ان 5 ملاقاتوں کے بعد ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو فیلڈ مارشل صاحب واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو ان 5 ملاقاتوں میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ جو اب سے پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد میں یہی ٹیم آئی تھی تو باقر غالباف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن ہم اپنے حسن نیت دکھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو آج بھی غالباف صاحب نے فیلڈ مارشل سے بالکل سیم وہی بات کی ہے۔ اور اسی طرح جنرل محسن رضائی صاحب نے 3 دن پہلے اپنے ادھر سرکاری چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ جو نیتن امریکی صدر سے ملنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اس میں بڑا واضح طور پہ کہا کہ میں اس کو کسی اپنے گمان کی وجہ سے نہیں بلکہ مکمل انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں۔ جنرل محسن رضائی نے یہ کہا کہ نیتن نے امریکی صدر کو یہ کہا ہے کہ آپ ایران کے اوپر اقتصادی پابندیوں کے ذریعے سے ایک دباؤ ڈالیں اور ایران کا تختہ الٹ جائے گا، اور اندر سے لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، یہ تم غلط سوچ رہے ہو۔ تو پھر نیتن نے کہا کہ چلیں 6 مہینے نہیں 3 مہینے کے لیے یہ آپ فارمولہ اپنا کے دیکھ لیں۔ تو یہ جنرل محسن رضائی نے کہا کہ یہ جو ابھی پابندیوں والا فارمولہ ہے یہ بھی صہیونی لابی کی وجہ سے ہے، اور یہ اس جنگ کا حصہ ہے، نہ یہ کہ اس جنگ سے۔ اور کیا پھر یہ بھی امکان ہے کہ پھر ایران مزید کوشش کرے گا کہ آبنۂ ہرمز پہ اس کا کنٹرول مزید رہے اور پھر جہازوں کی آمد و رفت مزید مشکل بنائی جائے؟ چونکہ مجھے ماضی کے بیانات یاد آ رہے ہیں، ماضی قریب کے ایران کے اعلیٰ سفارتکاروں کے، کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پر تیل کے راستے بند ہوں اور خطے کو تیل جائے، ہمیں نہیں تو پھر کسی کو بھی نہیں۔ جی، یہ بات ابھی محسن رضائی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تیل نہیں بکے گا، تو ہمارا تیل نہیں بکے گا تو ایک قطرہ بھی پیٹرول جو ہے وہ اپنا ہرمز سے باہر کسی اور ملک کا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف خلیج فارس کے ممالک کا وہ راستہ ہے جو اپنا ہرمز سے گزرتا ہے، بلکہ خلیجی ممالک کے وہ راستے جو اپنا ہرمز کو بائی پاس کر کے اپنے تیل کو بیچ رہے ہیں، وہ راستے بھی ہم بند کر دیں گے۔ اور ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ جس کا رد عمل ابھی امریکہ نے دکھایا ہے، وہ انہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو ملک بھی اقتصادی پابندیوں میں امریکہ کا ساتھ دے گا، ہم پہلے اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں گے اور امریکہ کی صف کے اندر کھڑا ہوا سمجھیں گے۔ اوکے۔ اور یہ کامران صاحب، یہ چائنا والا جو معاملہ ہے، یہ کیا ایک نئی ڈائمنشن کھولتا ہے اس معاملے میں؟ ظاہر ہے چائنا ویسے بھی لا تعلق تو نہیں تھا اس سب میں، لیکن اب جو ذرا ڈائریکٹ اب لگتا ہے کہ معاملہ ہونے لگا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ کوئی ایکسیپشن نہیں ایران کی، یعنی اس نے جملہ کہہ دیا نا کہ بھائی ایران کے تیل کو روپے میں جو بھی کنورٹ کرے گا وہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس میں آپ فہرست بنائیں کہ تیل کو روپے میں کون کنورٹ کر رہا ہے، تو سر فہرست چائنا ہے۔ تو یہ ایک نئی ڈائمنشن بھی کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سارے معاملے میں۔ دیکھیں، بالکل چین جو ہے 80% جو تیل کی امپورٹ ہے ایران سے کرتا ہے، یا 80% جو ایران کی ایکسپورٹ ہے تیل کی وہ چین کی ہے۔ لیکن چین میرے خیال میں دنیا کی obviously بڑی طاقت ہے۔ چین اس طریقے سے ماضی میں بھی مروب نہیں ہوا، مجھے نہیں لگتا اس سے فرق پڑے گا۔ آئی تھنک اس ساری کوشش کا جو ایک مقصد ہے، وہ مقصد ایک ہے کہ امریکہ یہ سمجھ چکا ہے کہ فوجی طاقت کے ذریعے تو وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو نہیں کھلوا سکتے، اپنی شرائط منوا نہیں سکتے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اکنامک پریشر ڈالیں گے
یہ حسن نقوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. لوگ کہتے ہیں کہ جی 79 سے سینکشنز ان کے اوپر ہیں تو انہوں نے برداشت کیا ہے, پین ایران کی برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا مختلف بھی ہے. اس کو اگر سٹیپ بیک کر کے دیکھیں, کیونکہ پچھلے 14 مہینوں میں 2 مرتبہ ایران کے اوپر چڑھائی کی گئی, 2 مرتبہ وہ جنگ کی حالت میں رہا ہے, ابھی بھی وہاں پہ جنگ ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایران, امریکہ کی جو فورسز ہیں اور نیول بلاکیڈ بھی انہوں نے لگا رکھا ہے تو وہاں پہ وہ موجود ہیں. اور اس کی اگر آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں, جنگ سے پہلے جو ایران تیل ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ 14 لاکھ بیرل پر ڈے تھا, اور آج اگست کے مہینے میں نیول بلاکیڈ کی وجہ سے وہ 5,80,000 بیرل پر ڈے پر پہنچ گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایران میں انفلیشن کے نمبرز دیکھیں, اس میں جو ان کی قدر ہے کرنسی کی وہ دیکھیں, تو امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو اس طریقے سے سکویز کریں گے تو شاید وہ مجبور ہوں گے اس طرح کرنے کے لیے. تو شاید یہی وہ نقطہ ہے کہ جو پاکستان کے جو آرمی چیف بھی وہاں پر گئے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ دونوں پبلکلی جو بھی بیانات دے رہے ہیں, دونوں ایکچولی اس جنگ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. اب وہ نکلیں کیسے, ایسا کوئی فارمولا ہو کہ جس میں کم از کم دونوں کو کچھ ملے, یہ وہ سب سے بڑا اصل میں نقطہ ہے. دونوں چاہتے ہیں کہ جب مذاکرات کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, وہ مکمل طور پر فاتح نکلیں, جو میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں ہے. یہ چیزوں کو ضرور کمپلیکیٹ کرے گا. بالکل امریکہ اس وقت پھنسا ہوا ضرور ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے بھی جو آپشنز ہیں, اگر یہ واقعی ان کے اوپر اس طریقے کا پریشر آتا ہے تو مشکلات ان کے لیے بھی بڑھیں گی. شکریہ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. اب بہت واضح اس پہ آنے والے دنوں میں ظاہر بات کریں گے.